ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہیں. ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو باطل فرقے ہیں، جہنمی جماعتیں ہیں، انہوں نے حضرات صحابہ کرام پر لعن اور طعن کیا ہے. جیسے شیعہ ہیں، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، توہین کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ معیار عدل اور انصاف پر کھڑے اترتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. حضرات صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اور سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی تشریح ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے احباب اور سامعین یہ سننے کے لیے بے چین ہیں کہ تحفظ سنت کانفرنس کے تناظر میں کچھ کہا جائے گا اور سنا جائے گا. جب دودھ کا دودھ ہو گیا اور پانی کا پانی ہو گیا، حق واضح ہو گیا اور باطل سرنگو ہو گیا، شکست کھا گیا، منہ کے بل گر گیا،
میعاد ختم ہو گئی، فیصلہ ہو چکا، اب کوئی اس پر تبصرہ کرے یا نہ کرے، میٹنگ کرے نہ کرے، عورت کے 9 مہینے حمل تھا، لڑکی پیدا ہو گئی یا لڑکا پیدا ہو گیا، ہم بند کمروں میں میٹنگ کریں، یہ نہیں ہونا تھا، وہ ہونا تھا، جو خدا کا فیصلہ تھا وہ ہو چکا۔ اللہ کو جو کروانا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اس دھرتی پر دکھا دیا۔ اب اس پر مزید کچھ کہنا اور سننا یہ لگتا ہے کہ اپنے نفس کی تسلی، اپنے دل کے خواہشات کی شاید یہ پیروی کے لیے ہوگا۔ کام اب ہمارا ہے، بتانے والوں نے راستہ بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، گمراہ راستہ کیا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے پیالوں کو چھوڑ دیں آپ، سبیل الرشاد کا پیالہ ہو، ندوے کا پیالہ ہو، مظاہر کا پیالہ ہو، مسیح العلوم کا پیالہ ہو، دیوبند کا پیالہ ہو، آپ اونچی اڑان اڑیں جب تک آنکھوں کی پٹی نہیں نکلے گی اسدیت کی۔ اور یہ پیالے جو پیتے ہیں، پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ رضا خانی، بریلوی، قبر پرست اور مجاوروں کے پجاری یہ پیالے پیتے ہیں اور وہ پیالے پلاتے ہیں، لیکن ایک قدم آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ غیر مقلد بھی پیالہ پیتا ہے۔ پھر آگے بڑھے، پتہ چلا ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے متبعین ان کا پیالہ پیتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے، تبلیغی جماعت کی بات آئی، یہ تو سب سے بڑے پیالے پینے والے بنے تھے، یہ تو نبوت اور رسالت کا درجہ دیے ہوئے تھے۔ فیصلہ اللہ کے پاس ہوگا کہ ہم نے حق کہا یا باطل کہا۔ کہنا، ٹوکنا، منکرات پر نکیر کرنا تھا، ہم نے کیا، لیکن منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ پیالے پینے والوں کی کمی نہیں ہے، غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ باطل فرقوں کے پیالے ہیں، اب آگے پتہ چلا پیالہ یہ بھی ہے، پیالہ یہ بھی ہے۔ اور جب تک یہ پیالے پینا چھوٹے موٹے نہیں چھوڑتے، آنکھوں کی اسدیت کی پٹی نہیں نکالتے، میرے اللہ کی قسم ہدایت ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ معیار جو بنایا گیا وہ اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں کو معیار بنایا گیا، اسلاف کو معیار بنایا گیا، صحابہ کرام تابعین کو معیار بنایا گیا۔ اب ہم نے معیار کیا بنا لیا ہے؟ ہم جس مکتب اور مشرب کا پیالہ پیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ شکست پاش اس کو ہوئی ہے، قرآن میں تحریف اس نے کر رکھی ہے، اور ایک نیا فارمولہ جو ائمہ اربعہ کے پاس نہیں ہے، نہ خواجہ اجمیری کے پاس ہے، نہ جو ہے سلطان بہاؤالدین کے پاس ہے، نہ قاسم نانوتوی کے پاس ہے، نہ حضرت اشرف علی تھانوی کے پاس ہے۔ پیالے پیے ہوئے اب اس کی تعویل کریں گے۔ ہم نے ایک بزرگ کا پیالہ پیا ہوا تھا، میں اپنے دوستوں سے اسراہ مذاق کہتا ہوں کہ اگر اس کو بس چلانے کے لیے بٹھا دیا جائے، ہے وہ علامہ مفتی ڈرائیونگ نہیں جانتا، اب وہ ایک ہم آیا اور اس نے بس کو کودایا تو لوگ ڈر گئے اور کہنے انا للہ انا للہ، کیا ہو گیا؟ اب پیالہ پیا ہوا کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمارے حضرت بس چلاتے ہوئے بھی ذکر کرا رہے ہیں، اور کھائی میں گرا دیا تو لوگ کلمہ پڑھنے لگے، اللہ اکبر۔ ہمارے پیر، ہمارے مرشد ماشاء اللہ کلمے کی موت دے رہے ہیں، شہادت کی موت دے رہے ہیں۔ پیالہ جہاد کا پیو، یہ چھوٹے چھوٹے پیالوں کے سوراخ نظر آئیں گے۔ پیالہ بدر کا پیو، پیالہ صدیق کا پیو، پیالہ فاروق اعظم کا پیو، بڑا پی لو گے، یہ چھوٹے ان کے
कटोरों के सुराख नजर आएंगे। पता चलेगा जब तक देवबंदी देवबंदियत की पट्टी को नहीं निकालेगा, नदवा वाला नदवे की पट्टी को नहीं निकालेगा। जलसा हुआ, मैं आपको बताऊं, 2 जमीयत उलमा के उसमें उलमाए किराम थे। अल्लाह इनको सही सालिम रखे, अल्लाह तबारक ताला इनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इनको आफियत दे। बड़े बड़े अकाबिरीन, बल्कि यूं कहा जाए कि आलम इस्लाम का किरीन, आलम इस्लाम का खुलासा तहफ़्फ़ुज़े शरीयत के स्टेज पर मौजूद था, तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा। लेकिन मौलाना अरशद साहब के मानने वाले उनकी जमीयत से क्या भाई हजरत की तकरीर, अल्लाह अकबर, कारी उस्मान साहब की मानने वाले जमीयत से पूछो, अब वो मौलाना अरशद साहब की तकरीर को नहीं मानेगा, मुफ्ती सईद साहब की तकरीर को नहीं मानेगा। अल्लाह अकबर, कारी उस्मान साहब आसमान से बातें कर रहे थे, इल्हाम हजरत पर हो रहा था। अब नदवियों से पूछो, भाई मौलाना सलमान नदवी की बात तो कुछ और ही है। लग रहा था कि आलम उनके सामने था, फलस्तीन, अफगानिस्तान, लीबिया, सूडान, और वो उनको देखते थे और हालात बयान करते थे। ये प्याले पिए हुए हैं, और जब तक ये असवियत की पट्टी नहीं हटेगी, मैं नहीं कहता कि नदवा गलत है, मैं नहीं कहता वक़्फ़ दारुल गलत है, मज़ाहिर गलत है, प्याले कटोरे इनके पकड़ो, लेकिन निगाह हजरात सहाबा किराम पर रहे। देवबंद का रास्ता अपनाओ, लेकिन सिरात मुस्तकीम और मंजिल अपनी आखिरी मक्का मुकर्रमा को बनाओ, मदीने तैयबा को बनाओ। अपने मदरसों के अंदर रहकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दो और सबक हासिल करो, लेकिन निगाह दार अरकम पर रहे और सुफा के चबूतरे पर रहे। जिसकी निगाहें खत्म हो जाती हैं अपने मदरसे की चौखट पर, और वो तरक्की नहीं कर पाता। जिसकी निगाहें खत्म हो जाती हैं सुल्तान शाह और निजामुद्दीन पर, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ की वादी को भूल जाता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफा के बयान को, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून को भूल जाता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाइयाना मिजाज को भूल जाता है। वो यहीं पर सब कुछ अपना समझने लगता है, यही हमारा मरकज है, यही हमारा महवर है, यही हमारा काबा है, यही हमारा किबला है। आज ये प्याले पीने की आदतों को छोड़ो, आज एक मकतबे फिक्र की जिसकी बात हो रही है, कल अगर ये बात हमारे साथ भी पेश आती तो हम भी यही करते जो उन लोगों ने किया है। एक सरी और वाज़ेह चीज मंजरे आम पर आ चुकी थी, कलाम पाक की आयत, और फिर उसके बाद हजरत उस्ताद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पालनपुरी दामद बरकातहू लालिया ने जो चीज पेश की थी, ये तो कोई दो राय इसके अंदर नहीं थी। अब इसके अंदर जो है उलमा समझ सकते हैं कि इसमें हक क्या है, बातिल क्या है। अल्लाह ने आपको समझ दे रखी है, लेकिन उसके लिए जरूरत है हजरात सहाबा किराम का प्याला पीने की, बदर का प्याला पीने की। असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम, जब मैं आपके सामने हजरात सहाबा किराम के अमानी की बात करता हूं तो आप हजरात सहाबा किराम के अमानी को अपनाने की कोशिश करते हैं। मैं जब आपके सामने हजरात सहाबा किराम के सुन्नत के पसंदीदा और खुशबू के पसंदीदा होने की बात करता हूं तो आप उसकी तरफ लपकने की कोशिश करते हैं। हजरात सहाबा किराम ने जिस रंग को पसंद किया और जिस चीज को पसंद किया, आप उसको पसंद करने की कोशिश करते हैं और आप अपनी जिंदगी में उसको लाने की कोशिश करते हैं। हजरात सहाबा किराम जो मेयार हैं और हजरात सहाबा किराम जो हमारे लिए नमूना है, जब वलीमे की बात आती है तो नमूना हम मानते हैं, और जब निकाह की बात आती है तो जिसके मुंह में दांत नहीं और पेट के अंदर आंत नहीं, वो भी कुछ हजरात सहाबा किराम के नमूने पर चलने की बात करता है। हजरात सहाबा किराम के मिसवाक और अमानी की बात आती है, क्या यही पर हजरात सहाबा किराम की जिंदगियां खत्म हो गई? हजरात सहाबा किराम को सहाबियत का मकाम दिलाने वाली चीज क्या थी? वो क्या खुसूसियत थी? वो क्या इंफिरादियत थी? हजरात मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और मदारिस अरबिया से मुताल्लिकीन जो लोग हैं और जिन तक मेरी बात जा रही है,
اور دارالعلوم دیوبند جس بنیاد پر قائم ہوا تھا، کیا یہ بنیاد یہ تھی کہ کتابوں کو پڑھایا جائے اور کتابوں کو سمجھا جائے؟ کیا اسی پر اکتفا تھا، یا یہ تھا کہ دلوں کی اصلاح بھی کی جائے؟ کیا یہ بھی تھا کہ جو ہے جہاد کو عام کیا جائے، انگریزوں کا قلعہ خما کیا جائے؟ انار کے درخت کے جو 3 پھل تھے، ایک تھا علم اور تعلم کے سیکھنا اور سکھانا، اور دوسرا تھا کہ اصلاح قلب یعنی باطن کو بنانا، اور تیسری چیز تھی کہ اللہ کے راستے کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ آج ہم ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ایک ایک آدمی ایک ایک پیر و مرشد کو لیے بیٹھا ہے، کھلی ہوئی غلطیاں آنے کے باوجود کہ تصویر کشی حرام ہے، ویڈیو حرام ہے۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا، آج جو علماء کرام ویڈیو پکڑ رہے ہیں، جو علماء کرام تصویر کشی کر رہے ہیں، ایک عدد وہ فتویٰ دے دیں، لکھ کر نہیں دے سکتے، تعویلات کریں گے۔ میں بیٹھا تھا اس نے پکڑ لیا، میں چل رہا تھا اس نے پکڑ لیا، میں نے اس کو پکڑنے کے لیے نہیں کہا، یعنی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ کل حرام کی تصویر آج حلال ہو گئی۔ میرے خواب میں جبرائیل آئے، مجھے الہام ہوا، میرے اللہ کی قسم کسی محدث اور کسی مفسر اور کسی میرے بڑے پیر و مرشد کے باپ کی ہمت نہیں کہ شریعت کے اندر جو ہے اس کے اندر رد و بدل کر سکے۔ وہ ایکسٹرنل خارجی تعبیر تو کر سکتے ہیں، میں نے نہیں کہا، اخبار والوں نے پکڑ لیا، میرے شاگرد نے پکڑ لیا، کسی نے مجمع میں موبائل سے پکڑ لیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جواب تو اس کا بھی ہے۔ بہرحال تو ہم نے کہا کہ اگر آنکھوں پر پیر پرستی کی پٹی ہوگی اور تعصب کا چشمہ ہوگا تو ہم اس کی بھی تعویل کریں گے۔ اللہ اکبر! دیکھو ہمارے حضرت کی ادا کیا ہے، ہمارے حضرت کی شان کیا ہے۔ جب تک یہ پٹی نہیں نکلے گی انسان حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ آج ہمارے پاس وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے بجائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ دیوبند، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ سَبِیلِ الرَّشَاد، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ مَسِیحِ الْعُلُوم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ شاہ ولی اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ندوہ۔ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ندویوں کے سامنے، مولانا علی میاں کے سامنے کچھ کہو، وہ جو ہے آگ بگولا ہو جائے گا۔ اس کے سامنے کہو نبی کا کارٹون بنایا گیا، اس کے سامنے کہو امت کی بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، امت کی ماؤں کی قسمت کی چادر کو چاک چاک کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے کہو ابو غریب جیل کے اندر، گوانتانامو بے جیل کے اندر ہمارے نوجوان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے کان کے اندر جوں نہیں رینگے گی۔ کسی قاسمی عالم کے سامنے کہو مفتی سعید صاحب ایسے ہیں اور ارشد صاحب ایسے ہیں، شیخ الحدیث صاحب ایسے ہیں، محتمین صاحب ایسے ہیں، دیوبند کا مدرسہ ایسا ہے، اور ہونا چاہیے۔ اگر ہماری ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمارے باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمیں غصہ نہ آنا یہ ہجڑے پن کی دلیل ہے۔ ہماری بیوی کو کوئی گھورتا ہے اور ہمیں پیش نہ آنا، ہماری بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھاتا ہے، ہمیں غصہ نہ آنا اور غضبناک نہ ہونا ہمارے ہجڑے پن کی دلیل ضرور ہے، لیکن اس سے بڑی بھی تو کوئی چیز ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ تو دیوبند کا صحیفہ نہیں ہے، یہ تو سبیل الرشاد کی کتاب نہیں ہے، یہ تو مسیح العلوم اور شاہ ولی اللہ کا بنایا ہوا یہ بنائی ہوئی آیت تو نہیں ہے، یہ کلام پاک کی آیت ہے۔ تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارے مساکن اور تمہارا کاروبار، ان کے مقابلے میں جب تک اللہ رسول کو ترجیح نہ دو گے، کیا ہم ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا ہم اس عصبیت کی پٹی کو تبلیغ والا تبلیغ سے ہٹا رہا ہے؟ کتنے لوگ بھاگ گئے، کتنے غیر مخلص بھاگ گئے، کتنے ذاکر نائک کے ماننے والے بھاگ گئے، کتنے علماء جو گٹکے کا استعمال کرتے تھے، پان پراگ کا استعمال کرتے تھے، قرآن خوانیوں کا کاروبار کرتے تھے اور فاتحہ خوانی کا کاروبار کرتے تھے، ایک ایک بھاگ گیا کہ بھئی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ بھئی اگر ہم دین کے ماننے والے ہوتے ہم توبہ کرتے، ہم استغفار کرتے کہ ہاں یقیناً جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، لیکن ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ نہ، ہمیں اپنے مکتب سے، اپنے مشرب سے اور اپنے
جو ہے استاد سے اپنے پیر و مرشد کو ہم نے نبی کا درجہ دے رکھا ہے، ہم نے رسول کا درجہ دے رکھا ہے، تعویلیں کریں گے کھلی ہوئی غلطیاں ہونے کے باوجود۔ میں نے کہا نا کہ دارالعلوم دیوبند میری ماں ہے اور جمعیت العلماء میرا باپ ہے، یہ ام المدارس ہے، وہ سیاسی نقطۂ نظر سے اور پھر فکری نقطۂ نظر سے وہ ہمارا باپ ہے جس نے انگریزوں کے دان کھٹے کیے۔ جمعیت العلماء کا پلیٹ فارم نہ ہوتا، ہندوستان آزاد نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود کیا اگر وہ تصویر پکڑیں ہم کہیں گے کہ حلال ہو جائے گی؟ مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کے جوتوں کی خاک کو سرما بنا کر میں آنکھوں کے اندر لگاؤں گا اور ان کے جوتوں کو چپل کو سر پر رکھ کر بھائی سے سعادت سمجھوں گا، میں اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھوں گا۔ لیکن اگر وہ تصویر میں آتے ہیں، ویڈیو گرافی کے اندر آتے ہیں تو مجھے تعویل کرنا چاہیے یا معذرت کرنا چاہیے۔ ایک جلسے کے اندر مجھے بلایا نہیں گیا تھا، میں خود زبردستی اپنی عزت اور اپنی ناموس سمجھ کر اس جلسے کے اندر سیاسیات کو استعمال کر کر، سیاسی قوت کو استعمال کر کر میں چلا جاتا ہوں، مجھے تقریر کا موقع نہیں دیا جاتا، خود میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کر، انفلوئنس کو استعمال کر کر وہی تقریر کرتا ہوں۔ اب مجھے تقریر کرنا چاہیے تھا، میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر دیتا، سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کر دیتا، قدوس صاحب عیدگاہ کے بغل کے اندر قبرستان تھا، 3 کل پڑھ کر ان مردوں کے لیے ایصال ثواب کر دیتا تو لوگ میرے حق میں تالیاں مارتے، سیٹیاں بجاتے، نعرے بلند کرتے کہ امیر غریب صاحب زندہ باد مرد آباد لوگ کہتے۔ مجھے کیا ضرورت تھی مخالف پلیٹ فارم کے اندر جا کر میں اپنی نظریات کو کلام پاک کی تفسیر کے اندر تعویلات کر کر اکابر اسلاف کے منہج سے ہٹ کر میں وہ جو کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، میں اس کا جو ہے مظاہرہ کروں اور پھر اس کے بعد ان علماء سے جن علماء نے انگریزوں کو ٹکر دی۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر یہی مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہ العالیہ نے دجال کے بارے میں انہوں نے ایک روایت کی تشریح کرتے ہوئے ذرا اجتہادی بھول انہوں نے کر لی۔ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری اور حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب یہ اکابرین نے ان کی پکڑ کی، کہا کہ تم محدث ضرور ہو اور تم مفسر ضرور ہو، شیخ الحدیث ضرور ہو، لیکن اس حدیث کے بارے میں جو بات کہی ہے یہ غلط ہے۔ جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کے تعلق سے کتابیں لکھی گئی اور حضرت کو اتنا مجبور کیا گیا کہ حضرت نے سجدہ سہو کرنے پر حضرت مجبور ہو گئے، حضرت نے معافی مانگی۔ دارالعلوم دیوبند کا مزاج رہا ہے کہ وہ باطل کو برداشت نہیں کرتا، وہ منکرات کو برداشت نہیں کرتا۔ دارالعلوم دیوبند ہی کا تو پلیٹ فارم تھا جس نے غلام محمد قادیانی کا مقابلہ کیا تھا، دارالعلوم دیوبند ہی کا تو پلیٹ فارم تھا جس نے احمد رضا خان کا مقابلہ کیا تھا، دارالعلوم دیوبند ہی کا تو پلیٹ فارم تھا جس نے ابو الاعلی مودودی صاحب کا مقابلہ کیا تھا۔ ارے یہی دارالعلوم دیوبند ہی کا تو پلیٹ فارم تھا جس نے حسین احمد بٹالوی کا مقابلہ، ڈپٹی نذیر کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ دارالعلوم دیوبند ہی کا پلیٹ فارم تھا کہ جس نے جو ہے ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کے بارے میں کلام کیا، ابو الکلام آزاد کی تفسیر کے بارے میں جو ہے نشاندہی کی۔ یہی تھے جو مسلم یونیورسٹی کے علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کے بارے میں نظریات کو اجاگر کیا، ورنہ دنیا ان کو کیا جانتی تھی، ابو الکلام آزاد کو کیا سمجھتی تھی، ابو الاعلی مودودی صاحب کو کیا سمجھتی تھی، ڈاکٹر اسرار احمد کو کیا سمجھتی تھی، طاہر القادری کو اب دنیا کیا سمجھ رہی ہے، معراج ربانی کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے۔ کون ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک باطل سے برسرے پیکار ہے؟ دنیا کا وہ کون سا چپا ہے جہاں انار کے درخت کی شاخ نہ پہنچی ہو اور وہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ پہنچ رہا ہو؟ خود جو ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی ہو، الہامی جو مدرسہ ہو، خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں کون اس سے ٹکر لے کر بچ سکتا ہے؟ یہ میری کیا حماقت ہے، میں کسی آیت کی قل هو اللہ کی جو ہے تفسیر کر دیتا، آیت الکرسی کی تشریح کر دیتا، ایک آیت لے کر پھر اس کے بارے میں کوئی چیز اپنا نظریہ، اپنے اسلاف اور اپنے جو ہے اکابر کے منہج سے ہٹ کر میں کروں، کون مجھے چھوڑے گا اور کون مجھے معاف کرے گا؟ تو اس لیے حضرات
سب سے پہلے ضرورت، میں یہ نہیں کہوں گا وہ ادارہ برا ہے یہ ادارہ اچھا ہے، اسدیت کی پٹی کو نکالو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں ہمارے لیے نمونہ ہے، زندگی کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر، کیا یہ صحابہ میدان جہاد میں نہیں گئے تھے؟ کیا یہ حضرات صحابہ کرام جو ہے احد کے میدان کے اندر نہیں گئے تھے؟ کیا یہ حضرات صحابہ کرام انہوں نے فاقہ کشی کو نہیں اپنایا تھا؟ کیا یہ حضرات صحابہ کرام وقت پڑنے پر اپنی ماں کو نہیں چھوڑا تھا، اپنے باپ کو نہیں چھوڑا تھا، اپنی اولاد کو نہیں چھوڑا تھا؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کے فرزند نے یہ کہا، حضرت عبد الرحمن نے، کہ ابا آپ جو ہے جنگ کے اندر میرے سامنے آ گئے تھے، آپ ابا تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے وہ کفر کی بات تھی اور اسلام کی بات یہ ہے کہ اگر میری تلوار کے سائے میں تو آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ بیٹا اس وقت ہوتا ہے، کیا آپ نے کلام پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح؟ کیا حضرت نوح کا بیٹا حلالی نہیں تھا؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اگر ادنا درجے میں کوئی تصور کرے گا اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ جب عمل صحیح ہوگا یہ بیوی بھی ہماری ہے، یہ فلسطین بھی ہمارا ہے، یہ افغانستان بھی ہمارا ہے، یہ عراق بھی ہمارا ہے، یہ سوڈان بھی ہمارا ہے، یہ لبنان بھی ہمارا ہے، یہ سعودی بھی ہمارا ہے، یہ ملیشیا، ایران اور پاکستان بھی ہمارا ہے۔ اور اگر ہمارے اکابر اسلاف اور صحابہ کرام کے اسوے سے ہماری ماں بھی ہٹتی ہے، یہ ماں ہماری نہیں ہے، یہ بیٹا ہمارا نہیں ہے، یہ خاوین نہیں ہے، یہ اولاد نہیں ہے۔ رشتہ داری ایمان سے بنتی ہے، رشتہ داری اسلام سے بنتی ہے، رشتہ داری نبی کی محبت سے بنتی ہے اور اللہ کی رسی سے بنتی ہے، اور رشتہ داری عصبیت کا چشمہ نکال کر یہ بنائی جاتی ہے، یہ عصبیت کا چشمہ آج چڑھ چکا ہے۔ خاص طور سے تحفظ شریعت کانفرنس کے بعد یہ چیز اور پیالے اور جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوئے اور پیالوں کی شناخت ہوئی۔ ہم تو صرف یہاں پر سمجھ رہے تھے کہ یہ پولیس اسٹاف ہو گیا، لیکن پتا چلا یہ بھی پیالہ ہے، یہ بھی پیالہ ہے۔ اللہ کے لیے پیالہ پکڑنا ہے، پیالہ پکڑو، لیکن اس پیالے کے اندر زمزم ڈالو، اس پیالے کے اندر اپنے پیر و مرشد کے تھوک کو مت ڈالو، اس پیالے کے اندر اپنے پیر و مرشد کے غسل کے پانی کو نہ ڈالو، اس پیالے میں نبی کا غسالہ ڈالو، اس پیالے کے اندر صحابہ کے اسوے کو ڈالو، تب جا کر حقیقت کا پتہ لگے گا۔ ہم جب مر کر جائیں گے قبر میں، اللہ کی قسم عصبیت کی پٹی باندھنے والوں اور جماعت کی پٹی باندھنے والوں، مکتبہ فکر کی پٹی باندھنے والوں، مدارس کی پٹی باندھنے والوں، لکھ کر رکھ لو، نہ محتمم قبر میں کام آئے گا، نہ پیر و مرشد قبر میں کام آئے گا، نہ ہم نے جس کا پیالہ پیا تھا وہ قبر کے اندر کام آئے گا۔ اللہ کی قسم ادنا درجے کا دل میں خدا کا خوف رکھتے ہو، نبی سے محبت رکھتے ہو، یہ کوئی کام آنے والے نہیں۔ کام آنا تھا کسی کو کسی کے لیے۔ میرے محبوب، میرے آقا، کائنات کے سرتاج، سید الاولین، سید الآخرین اور شافی محشر، ساقی کوثر، جسے اختیار دیا گیا تھا، وہ کام آتے اپنی بیٹی لخت جگر، نور نظر اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کام آتے۔ اے مکتب کے پیالے پینے والوں، مشرب کے پیالے پینے والوں، کیا تم نہیں جانتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان کے اندر دو باتیں کہیں، ایک بات کہہ کر آپ جو ہے رو پڑی اور ایک بات کہنے سے آپ مسکرا اٹھی، اور آپ سے جب پوچھا گیا، میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کس بات پر رو پڑی؟ تو کہا کہ میرے آقا، میرے محبوب، میرے ابا حضور نے فرمایا کہ بیٹی اگر بنگلہ لینا ہے لے لے، کوٹھا لینا ہے لے لے، باغ لینا ہے لے لے، دنیا سے کچھ مانگنا ہے مانگ لے، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جنت کی بشارت دی گئی اور جس کو یہ کہا گیا سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ،
کہ نساء اہل جنت فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، ان کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ ابو لہب کو آقا کام آ رہے ہیں، ارے وہ خواجہ ابو طالب جو آپ کے لیے جیتے تھے، آپ کے لیے مرتے تھے، آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کے بغیر نیند نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا کہ اس چرواہے کو کسی نے اچک لیا ہے. ابو طالب نے نیام سے تلوار نکال لی کہ میرے بھتیجے کی طرف جو آنکھ اٹھے گی اس آنکھ کے دیدے میں نکال لوں گا، اور جو انگلیاں اٹھیں گی اس کے ہاتھ کو قتل کر کے اس کے ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دوں گا. لیکن جب اسی خواجہ ابو طالب کو ان کے پیروں کے اندر جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور بھیجا کھولے گا، کیا میرے آقا خواجہ ابو طالب کو انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچائیں گے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کو جنت میں پہنچائیں گے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو جنت میں پہنچائیں گے؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام یہ کس لیے ہے واقعات، یہ کس لیے سبق میں ہمیں ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اساتذہ نے پڑھایا تھا؟ آج کا دن آنکھوں میں پٹی باندھ کر، عصبیت کا چشمہ لگا کر باطل کے راستے پر چلنے کے لیے حضرت ابراہیم جب کام نہ آ سکے اپنے ابا حضور کے لیے، حضرت لوط کام نہ آ سکے اپنی بیوی کے لیے، حضرت نوح کام نہ آ سکے اپنے صاحبزادے کے لیے، آقا کام نہ آ سکے خواجہ ابو طالب کے لیے، ہمارا پیر کام آئے گا، ہم نے جس کا پیالہ پیا وہ کام آئے گا، ہم نے جس کا نام لیا. ارے باطل پرستی کیوں کرتے ہو؟ آ جاؤ میدان کے اندر، آ جاؤ کھلے جو ہے ماحول کے اندر، کہو تم ہمارے حضور ہو، تم ہمارے سرتاج ہو، تم ہمارے پیر ہو، تم ہمارے مرشد ہو. لیکن تم نے جو آیت کی تفسیر کی ہے، تم نے جو صلح کل کا جو فارمولا دیا ہے، یہ اکابرین کے منہج کے خلاف ہے، یہ اسلاف کے منہج کے خلاف ہے. تمہاری جوتیاں ہمارے سر آنکھوں پر، تمہارے پیروں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما، اور تمہارے پیروں کے موزے ہمارے سر کا امامہ، لیکن شریعت کے خلاف ہم برداشت نہیں کریں گے. یہی کام صحابہ نے کیا تھا، یہی کام ائمہ اربعہ نے کیا تھا، یہی کام ہمارے اسلاف نے کیا تھا، یہی کام ہمارے اولیاء اقطاب ابدال نے کیا تھا. اس تحفظ شریعت کانفرنس سے میں آپ کو حق و باطل کے کسی نتیجے پر پہنچانے کے بجائے میں آپ کو حق و باطل کا ایک معیار دیتا ہوں. وہ معیار یہ ہے کہ حق و باطل کو پہچاننے کے لیے آنکھوں سے عصبیت کا چشمہ نکالو، آنکھوں سے عصبیت کی پٹی نکالو. ارے کھلی ہوئی چیز ہے، دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو گیا، حق کا حق ہو گیا، باطل کا باطل ہو گیا. یہ فارمولا جو ائمہ اربعہ کے پاس نہیں، یہ فارمولا جو خواجہ اجمیری کے پاس نہیں، یہ صرف ہندوستان کے اندر دلی کا وحید الدین خان جس کے پاس کل کا فارمولا ہے کہ سب کو لے کر چلے. ارے سب کو لے کر چلنے میں کیا دیوبند نہیں آتا؟ اگر میرا فارمولا ہے کہ مجھے سب کو لے کر چلنا ہے، گوروں کو لے کر چلنا ہے اور مہدیوں کو لے کر چلنا ہے، کلب صادق کتا تو جھوٹا ہوتا ہے، ایک سچا کتا بھی ہے شیعہ کا، اسے لے کر چلنا ہے. ارے دیوبند قاسم نانوتوی کا، اگر دیوبند امداد اللہ مہاجر مکی کا، ارے دیوبند الہامی مدرسہ، دیوبند جس کا فیض دنیا کے چپے چپے میں سب میں یہ آتا ہے نہیں آتا ہے، صلح کل کے اندر یہ آتا ہے نہیں آتا ہے. ارے جب 5 چیزیں ہیں، چھٹنے کے اندر یہ شمار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. کس سے دشمنی، کس سے عداوت، کس سے بغض لے کر کون بچ سکا ہے؟ تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھیے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے غلام احمد قادیانی کا جو ہے سامنا کیا تھا. آج کیا ہے اس کا انجام، آج کیا ہے اس کا حشر؟ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بڑوں نے جو ہے احمد رضا خان کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، آج اس مسلک کا کیا انجام ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ ام المدارس ہے، الہامی مدرسہ ہے. اسے بھی پہچاننے کے لیے آنکھوں کی عصبیت اور آنکھوں پر جو چشمہ لگا ہے، میں نہیں کہتا کہ دیوبندی ہونے کے بعد آدمی دیوبند کی ہر چیز کی تعریف کرنے لگے. دیوبند کے اندر ویڈیوگرافی اگر ہوتی ہے حلال نہیں ہو جاتی، تصویر کشی ہوتی ہے حلال نہیں ہو جاتی، وہ کل بھی حرام تھی. جمعیت العلماء کے اندر تصویر کشی ہوتی ہے وہ جو ہے حلال نہیں ہو جاتی. اگر دیوبند کا کوئی فارغ چندہ چراتا ہے اور کوئی کا فارغ غلط کام کرتا ہے، داڑھی کو کٹاتا ہے، وہ حلال نہیں ہو جاتا. دلیل نہیں ہے، دلیل اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس تحفظ شریعت کانفرنس کا پیغام یہی آپ کو لینا ہے کہ آپ حضرات صحابہ کرام جو نمونہ ہیں، وہ نمونہ لباس میں ہیں، وہ نمونہ داڑھی میں ہے، وہ نمونہ جو ہے مسواک میں ہے، وہ نمونہ اس بات میں بھی تو ہے
کہ بیٹی یہاں پر ہے اور جو ہے بیٹا ہجرت کر کے چلا گیا ہے، اولاد یہاں رک گئی ہے، ماں باپ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، ماں باپ مکے میں رک گئے ہیں اور اولاد ہجرت کر کے چلے گئی ہے، انہوں نے نہ صرف زبان سے کہا اور یہ کہہ کر بتایا، یہ کر کے بتایا کہ ہم نبی کے لیے آل اولاد کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا آسان ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہماری ماں ہمارے باپ قربان۔ وقت پڑنے پر ہم جو ہے اپنے نفس کی ایک خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے پیر و مرشد کی ایک ادا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے پیر و مرشد کو کاموں کو غلط تعویلات کر 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 ہم جو برباد ہو رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، یہ پیر و مرشد میرے اللہ کی قسم نہ قبر میں کام آئے گا، نہ میدان محشر میں کام آئے گا۔ کام آنے والی ذات اللہ کی ہے، کام آنے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حضرات صحابہ کرام کا نمونہ ہے اور ان کا اسوہ ہے۔ آج اگر ہم جہاد کے کٹورے کو ہاتھ میں پکڑ لیں گے، ان جو ہے فرقوں سے اور ان جو ہے فرقوں کے جھگڑوں سے نجات کا ایک واحد راستہ صرف اور صرف یہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا والے دیوبندی بن جائے، دنیا والے حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت کر لیں، دنیا والے جو ہے خانقاہ نقشبندیہ سے کی طرف متوجہ ہو جائیں، دنیا والے مرکز نظام الدین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان سب فرقوں کے آپس کے ٹکراؤ کا صرف اور صرف ایک علاج ہے اور وہ علاج یہ ہے وَذَرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ، کہ تم پہاڑ پر چلے جاؤ، تم نیچے جو گاؤں کے اندر آپسی خاندانی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپسی کاروبار کے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپسی زمینوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپسی عصبیت کے جھگڑے ہو رہے ہیں، چوٹی پر چڑھ جاؤ گے، ان جھگڑوں سے بچ جاؤ گے اور ان جھگڑوں کے نجات کا صرف ایک راستہ ہے کہ جہاد کے دامن کو تھام لو، جذبہ شہادت کو سینے سے لگا لو، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، مشرق و مغرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، وہ سبیل الرشاد کے راستے سے ہو، وہ ندوہ کے راستے سے ہو، وہ مظاہر کے راستے سے ہو، وہ دیوبند کے راستے سے ہو، اگر صحیح معنوں میں اسلاف کے طرز پر، صحابہ کرام کے طرز پر جذبہ جہاد بیدار ہو رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے آج جہاد کی؟ کیا کتاب الجہاد تمہیں نہیں پڑھایا گیا؟ کیا کتاب المغازی تمہیں نہیں پڑھایا گیا؟ کیا بدر کا باب تمہیں نہیں پڑھایا گیا؟ کیا احد کا باب تمہیں نہیں پڑھایا گیا؟ کیا تمہیں حضرت خباب ابن برد کا عرض کا واقعہ نہیں بیان کیا گیا؟ حضرت سمیہ کا واقعہ؟ یہ کس لیے؟ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، یہ وقت کو گزارنے کے لیے، یہ لذتیں پانے کے لیے، ان فتنوں سے بالا تر ہو کر ان فرقوں کی اور ان جماعتوں کی، ان مکتب مکاتب فکر اور ان مسالک کے جھگڑوں سے اٹھ کر جہاد کا جھنڈا اور شہادت کا جھنڈا تھام لو، پھر دیکھو زندگی کے اندر کیا لذتیں آتی ہیں اور زندگی کے اندر کیا مزے آتے ہیں۔ کوئی اگر تبلیغ کے میدان میں ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ تبلیغ کو چھوڑ دے، اگر کوئی رشاد کے میدان میں ہے، میں نہیں کہتا ہوں وہ رشاد کو چھوڑ دے، وہ پٹری پر چلے، لیکن ہاتھ کے اندر جہاد کا جھنڈا رہے، ہاتھ کے اندر شہادت کا جھنڈا رہے، ہاتھ کے اندر اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا رہے، دل کے اندر اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رہے، تو پھر یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ چاہے میں جس پٹری پر چلوں، چاہے میں ہائی وے پر چلوں، چاہے میں اسٹیٹ وے پر چلوں، چاہے میں پکی سڑک پر چلوں، چاہے میں پل پر چلوں، چاہے میں تار کے روڈ پر چلوں، چاہے میں کانگریس کے روڈ پر چلوں، چاہے میں ہوائی سفر کروں، چاہے میں بری سفر کروں، چاہے میں بحری سفر کروں، چاہے میں جہاد کا سفر کروں، چاہے میں شہر کا سفر کروں، میری منزل شہادت ہے، میری منزل اللہ کے لیے مرنا مٹنا ہے، میری منزل اعلاء کلمت اللہ ہے۔ پٹری رشاد کی ہو، پٹری مظاہر کی ہو، اگر آپ نے منزل اس کو بنا لیا تو آدمی یہ نہیں دیکھے گا یہ راستہ کچا ہے، یہ راستہ پکا ہے،
یہ پل کا راستہ ہے، یہ ہوائی راستہ ہے، یہ جنگل کا راستہ ہے، اس کی نگاہ منزل کی طرف رہے گی اور منزل کی طرف کے اندر راستے کے روڑے اور راستے کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اپنی لیلا کو پانے کے لیے اگر کوئی ایران جانا چاہتا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا جانا چاہتا ہے، راستے کی تکلیف اسے تکلیف نہیں دکھے گی۔ جو مسالک اور جو مشارب ہیں، مسلک کے معنی راستے کے، مشرب کے معنی طریقے کے، یہ مسلک اور مشرب یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود ہماری منزل حضرت سمیہ کا طریقہ ہے، مقصود ہماری منزل مقصود حضرت عمر بن خطاب کی دعا ہے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اور مقصود حضرت ابو بکر صدیق کی تمنا ہے، مقصود شہدائے بدر کی تمنا ہے، مقصود حضرت حمزہ کا چہرہ ہے، مقصود حضرت زنیرہ کے کارنامے ہیں، مقصود حضرت بلال کا تڑپنا ہے۔ ان کو چھوڑ کر جو چار دیواری کا مینڈک بن کر، ان پیالوں کا ایک جو ہے کیڑا بن کر، جرثومہ بن کر، وائرس بن کر، کس میں جی کر کس میں مر جاتا ہے، میرے اللہ کی قسم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے نبیوں و رسولہ، اس کا مزہ نہیں چکتا۔ ذاق طعم الایمان، کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکا۔ یہ چکنا کس کو کہتے ہیں؟ سبیل الرشاد میں پڑھنے کو، دیوبند میں پڑھنے کو، مظاہر میں پڑھنے کو، یہ تو راستے ہیں، ان کے اندر بتایا جاتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے تم جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، جہاد کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، جامع شہادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابی نمونہ ہے، نبی نمونہ ہے، تو اگر وہ بستر پر نمونہ ہے، وہ اخلاق میں نمونہ ہے، وہ کیریکٹر میں نمونہ ہے، وہ مصلی میں نمونہ ہے، وہ ممبر محراب میں نمونہ ہے، وہ صفہ چبوترے پر نمونہ ہے، تو نبی کو کس نے بدر میں نمونہ ہونے سے روک دیا؟ نبی کو کس نے طائف کی سرزمین میں نمونہ ہونے سے روک دیا؟ نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بلا رہی ہے ابو غریب جیل، تمہیں بلا رہی ہے گوانتانامو بے جیل، تمہیں بلا رہی ہے کشمیر کی وادی، تمہیں بلا رہے ہیں کشمیر کے شہداء کا خون، کشمیر کے مجاہدین تمہیں بلا رہے ہیں، افغانستان کے شہداء تمہیں بلا رہے ہیں، عراق کے مظلوم تمہیں آواز دے رہے ہیں، اور تمہیں سوڈان اور لیبیا اور یہ امریکہ ظالم دہشت گرد آج جو مسلمانوں کو ظلم کی چکی کے اندر پیس رہا ہے، تم آپسی اختلافات کے اندر، آپسی جھگڑوں کے اندر اس آواز کو بھلا چکے ہو۔ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ کل کشمیر کی ماں اگر کھڑی ہو جائے، کل افغانستان کا بچہ کھڑا ہو جائے، کل جو ہے عراق اور فلسطین کا یہ معصوم بچہ کھڑا ہو جائے کہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں نے جان اپنی کے حوالے کر دی، کل جامعہ حفصہ کے طالبات اگر کھڑی ہو جائیں، یوں کہے کہ ہم قال اللہ قال رسول کہتے تھے، کس جرم کے اندر ہمیں مار دیا گیا، ہماری ہڈیوں کو آشیٹ کے اندر ڈال کر گلا دیا گیا، ہم پر گولیاں برسائی گئی، ہم نہتے تھے، ہمارے سامنے بخاری کھلی تھی، ہمارے سامنے ترمذی کھلی تھی، کھولو آنکھیں کھولو، عمر تم دیکھو اخبار کی طرف، عالم اسلام کی طرف، آج دنیا کیا چال چل رہی ہے۔ آج رشیا کے اندر، روس کے اندر گیتا پر پابندی کی بات لگی، ہندوستان کی پارلیمنٹ کانپ رہی ہے، ہندوستان کے اندر واویلا مچا ہوا ہے، متفقہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب رشیا پر جو ہے سفارتی تعلقات کو توڑ لینا چاہیے، وہ گیتا پر پابندی کی بات، بھگوت گیتا پر پابندی کی بات کر رہی ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہندوستان کی جو سیکولرزم کا جام پی ہوئی تھی، جمہوریت کی شراب پی ہوئی تھی، کل فرانس کے اندر برقعے پر پابندی تھی تو یہ حرکت میں کیوں نہیں آئی تھی؟ کل جو ہے وہاں میناروں کو گرانے کی بات آئی تھی تو یہ حرکت کے اندر کیوں نہیں آئی تھی؟ یہ گیتا کے ماننے والے ہی کیا ہندوستان کے اندر ہیں؟ اٹھو ان چھوٹے کٹوروں سے، اٹھو، آؤ بدر کے کٹورے کی طرف، آؤ احد کے کٹورے کی طرف، آؤ تم حق کی طرف۔ یہ شخصیت پرستی چھوڑو، یہ مکتب جو ہے پرستی چھوڑو، جماعت اور جمعیت پرستی چھوڑو، اس سے بالا ہو کر اگر تم بدر کا جھنڈا پکڑو گے، احد کا جھنڈا پکڑو گے، اللہ کی قسم یہ جھگڑوں کو تم بھول جاؤ گے۔ اور طالبان کی طرف دیکھو، ملا عمر کی طرف دیکھو، حضرت اسامہ کی طرف دیکھو، اللہ کے راستے کے اندر جو اپنی جان آفری کے حوالے کر رہے ہیں، دیکھو کیا کبھی انہوں نے اس بات کا جھگڑا کیا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھا جاتا ہے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جاتا ہے؟ کیا انہوں نے جھگڑا کیا تھا کہ آمین بل جہر کرنا چاہیے یا آمین
बिस्सिर कहना चाहिए, आए थे वो दुनिया के अंदर आए थे, हिंदुस्तान के अंदर जाओ, अफगानिस्तान की गली कोचों के अंदर ये कौन है, ये हरम मोहतरम के शेख हैं, अरे वहाँ एक रकात 1 लाख के बराबर है, अरे वहाँ हजर अस्वद है जिसका लम्स करना और जिसका इस्तिलाम करने से भी, इशारा करने से भी तुम्हें अल्लाह के हाथ पर मुसाफहे का सवाब मिलेगा। अरे ये सफा है, ये मरवा है, ये मिना है, ये अरफात है, और ये अल्लाह का हरम है, ये मताफ है, ये हकीम है, ये रुकने यमानी है, अरे ये अल्लाह का काबा है, यहाँ तुम उम्रा कर सकते थे, क्या मिला तुम्हें? कश्मीर के अंदर आज तुम्हारे मज़ार मुबारक से शहादत की खुशबू महक रही है। पूछो पूछो उनसे जो मदीना तैयबा की सरजमीन को छोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी को कहा था कि दुनिया के कब्रिस्तानों में सबसे अफजल कब्रिस्तान है, क़यामत के दिन यहाँ के मुर्दे उठेंगे, मैं इनकी सिफारिश करूंगा, वहां पर 50,000 सहाबा मदफून हैं, उन पर कितनी रहमतें, कितनी बरकतें वहां पर आती होंगी। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उस्मान गनी, कई हजार सहाबा वहां पर जो है दफन होना क्या सादत की बात नहीं थी? मुसलमानों, जिहाद की दावत है, इंफिरू फी सबीलिल्लाह, निकलना है अल्लाह के रास्ते के अंदर। देखो ये ना समझो कि हम दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, हम दुनिया के अंदर बदअमनी फैलाने की बात कर रहे हैं। बदअमनी ये अमेरिका फैला रहा है, बदअमनी ये रशिया फैला रहा है, ये गोरे कुत्ते, ये काली कुत्तियां आज जो है आलम के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं। कौन खून की होली खेल रहा है? अफगानिस्तान के अंदर कौन इराक के अंदर गया था कि वहाँ हम अमन पैदा करेंगे? 2002, 2003 के अंदर जो है लाखों की अमेरिका की फौज वहां पर गई और एक बदमस्त हाथी की तरह उसने हजारों अफराद को जिला वतन कर दिया, हजारों अफराद का कत्लेआम किया, हजारों अफराद, हजारों औरतों के सरों के ऊपर बेवगी का साया उसने दे दिया, लाखों बच्चों के ऊपर यतीमी मंडलाने लगी। ये नजर सिरे नहीं आ रहा है जो उनकी यतीमी की आह को सुन सके। ये हदीस किस दिन के लिए थी कि मेरे आका ने फरमाया था कि जो यतीम के सर पर हाथ रखेगा उसके सर के हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उसके इतनी गुनाह को माफ करेंगे और इतनी नेकियां लिखेंगे। ये किस दिन के लिए था? यतीम खाने के अंदर बासी बिरयानी भेजने के लिए, वलीमे का बचा हुआ खाना बेचने के लिए। मुसलमानों क्या कर रहे हो और दुनिया कहां से कहां जा रही है? निकालो निकालो इन असबियत की पट्टी को निकालो, मसलक की, मशरक की, जमीयत की, जमात की, और इन पूजा को छोड़ो। देखो देखो आज आलम हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व की लहर फैलाकर हिंदू बनाने की तहरीक यहाँ पर की जा रही है। पिछले हफ्ते मेरा कश्मीर का सफर था, वहाँ अहबाब ने बताया एक तरफ कादियानी दसियों मुसलमानों को मुर्तद बना चुके हैं, तो बताया 100 अपराध एक इलाके के अंदर जो है ईसाई मेहनत कर कर उनको ईसाई बना चुके हैं। फिक्रे इनकी करो, फिक्रे इनकी करो, शेख को बचाने की, अपने मकतब फिक्र को बचाने की, अपने मदरसे को बचाने की फिक्रे करना छोड़ दो, फिक्रे बड़ी करो। मेरे आका अबू जहल के दर पर क्या 17 मरतबा नहीं गए थे? मेरे आका क्या अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जिसने अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तहमत लगाई थी और जिसने जो है मैदान जिहाद के आधे रास्ते से ये कहकर वापस आ गया था कि हमारे घरों के अंदर के इन्ना बुयूतना औरा और हिय भी औरा इन युरीदूना इल्ला फिरारा। नबी को वो कौन सी तकलीफ थी? रूहानी तकलीफ, जिस्मानी तकलीफ, इंफिरादी तकलीफ, इज्तिमाई तकलीफ। लेकिन क्या आपने नहीं सुना? आपने नहीं सुना? क्यों झगड़ों के अंदर, क्यों इख्तलाफात के अंदर हो? छोड़ो, एक दामन नहीं दूसरा दामन, एक पीर नहीं दूसरा पीर, एक जमात नहीं दूसरी जमात, कोई जमात हमें आने वाली नहीं, कोई पार्टी हमें साथ देने वाली नहीं। हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी है जो हमें कामयाबी दिलाने वाली है। हब्लुस्सुन्ना तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। आका ने फरमाया 2 तरीके छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरा तरीका। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरा तरीका, खुलफाए राशिदीन का तरीका, और उसकी तरफ छोड़ो
ایک استاد نہیں دوسرا استاد، ایک پیر نہیں دوسرا پیر، ایک جماعت نہیں دوسری جماعت، ایک جمعیت نہیں دوسری جمعیت، ایک مکتب فکر نہیں دوسرا مکتب فکر. حق کی تلاش کے اندر نکلو، الہ کلمت اللہ کے لیے اٹھو اور سنو فلسطین کے نفاروں کی آواز کو، سنو افغانستان کی بیواؤں کی سسکیوں کو، اور سنو لبنان، سوڈان اور لیبیا کے اندر، عراق کے اندر، اور پھر اس جو ہے ہندوستان گجرات کے اندر اور اس کرناٹک کی سرزمین کے اندر کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا ظلم کی چکی کے اندر مسلمانوں کو نہیں پیسا جا رہا ہے. اس مقصد کو چھوڑ کر شخصیت پرستی کے اندر لگیں گے. یہ انگریزوں کی چال ہے. یہ انگریز یہ چاہتا ہے مسلمان چھوٹے مسائل کے اندر الجھ کر رہ کر وہ بڑے مسئلے کو بھول جائیں. ہمارا بڑا مسئلہ وزربت السنامی ہی الجہاد، کوہان اونٹ کے اندر جو اونچا حصہ آتا ہے، سب سے اونچا حصہ وہ جو اوپری ہڈی ہوتی ہے، آقا نے فرمایا تم اس پر چڑھ جاؤ گے، ہر چیز کو تم بھول جاؤ گے. ہمارے اختلافات کا علاج، ہمارے جھگڑوں کا علاج، ہماری جماعت پرستی، ہماری شخصیت پرستی، ہماری مکتب فکر کی پرستی، اس کا علاج صرف یہ ہے ہم الہ کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہو جائے. ہم جذبہ شاہ مرنا ہے، 2 مرتبہ موت نہیں آتی، نہ وقت سے پہلے آتی ہے نہ وقت کے بعد آتی ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن سلول، جس نے ہر طرح کی آپ کو اذیت پہنچائی، یہ آستین کا دشمن تھا. آپ جانتے ہیں سامنے کے دشمن سے آستین کا دشمن خطرناک ہوتا ہے، اور کھلے ہوئے دشمن سے چھپا ہوا دشمن خطرناک ہوتا ہے. یہ نماز بھی پڑھتا تھا، یہ روزہ بھی رکھتا تھا، یہ صدقہ بھی دیتا تھا، یہ مجلسوں میں بیٹھتا تھا، یہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی لگاتا تھا، یہ جھنڈا بھی بلند کرتا تھا. 1 نمبر کا دشمن تھا. لیکن میرے آقا کے دل میں امت کی اس درجے فکر تھی کہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے مرنے کے بعد آقا نے اپنے جسم اثر سے اپنے اس کے کفن کے لیے چادر نہیں دی تھی، چادر نہیں دی تھی. کون سی مکتب فکر کی پوجا میں لگے ہو؟ پھر جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، حضرت عمر فاروق نے کہا، نہیں مانا. حضرت عمر فاروق نے چادر پکڑ کر پیچھے کی طرف کیا، اور پھر آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ، کافر کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا. آیت نازل ہوئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم. ان کے لیے 70 مرتبہ میں نماز جنازہ پڑھو گے، 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو گے، اللہ نہیں قبول کرے گا ان کے حق میں آپ کی دعا کو. آقا نے فرمایا اگر میرا اللہ کہتا کہ 70 مرتبہ کے بعد 1 مرتبہ 71 ٹائمز اگر میں نماز جنازہ پڑھوں، میں ان کے حق میں دعائے مغفرت کروں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتا. حریص علیکم بالمؤمنین، جنہوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جنت میں پہنچانا چاہا، جنہوں نے ابو جہل کے در پر پہنچ کر ابو جہل کے سامنے شام کے 2 ٹکڑے کروا کر ابو جہل کے سامنے ہاتھوں کے اندر کلمہ پڑھوا کر کیا نبی اپنا کمال دکھانا چاہتے تھے؟ یہ کون ہے؟ للو پنجو کس کھیت کا مولی ہے؟ آئے مقابلہ اپنوں سے ہوتا ہے، یہ تو مچھر کی پر کے برابر حیثیت نہیں. لیکن نبی کے دل میں تمنا، نبی کے دل کی خواہش، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ابو جہل تو کلمہ پڑھ لے، ابو جہل تو میرے راستے پر آ جا، ابو جہل تو قرآن کے راستے پر چل جا. اس لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے، اس لیے ہاتھوں کے اندر کلمہ پڑھ کر بتایا. آج اگر میرے آقا کے سامنے یہ بات آئے، یہ عیسائی کتے مسلمانوں کو مردد کر رہے ہیں، آج یہ قادیانی کتے انگریزی دشمن آج مسلمانوں کے اندر ارتداد کا دورہ پھیلا رہے ہیں، اور آج ان کانوینٹوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ظاہر کو مسلمان رکھ کر مسلمانوں کے باطن کو انگریز بنایا جا رہا ہے، عیسائی بنایا جا رہا ہے. ابھی دیکھ لینا جب 31 دسمبر ہوگا بریگیڈ روڈ کو جانا، ابھی دیکھ لینا، ابھی مکتب فکر کے پجاریوں، پگڑیوں کے پجاریوں، خانخواہ کے پجاریوں، میں نہیں کہتا فلاں حق ہے فلاں باطل ہے، میں کہتا ہوں اوپر آ جاؤ. وزربت السلامی الجہاد. دیکھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی، حالت ذوفی کے اندر، کمزوری کی حالت کے اندر، 80 سال کی عمر کے اندر ابو جہل برسا مارتا ہے اور کہتا ہے
سمیہ ابھی وقت ہے کہ تو جو ہے باز آ جا، ابھی وقت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جا۔ ارے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، یہ جن کو کیوں جاتے ہو، یہ طاقت کیوں بناتے ہو، یہ انرجی کی ٹیبلٹ کیوں کھاتے ہو، یہ ایکسرسائز کیوں کرتے ہو، یہ فجر کے بعد پارکوں کے اندر تم چہل قدمی کس دین کے لیے کرتے ہو؟ آج ہمارے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے، آج ہمارا باطن اجڑ چکا ہے، آج ہم جو ہے روحانی اعتبار سے مرتد ہو چکے ہیں، آج ہزاروں لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پتہ نہیں ہے، امی جان عائشہ کا پتہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے نام کا پتہ نہیں ہے۔ ان حرام زادوں کو یہ پتا ہے کہ فلم میں کس نے کون سا ریکارڈ بنایا، ان حرام زادوں کو یہ پتا ہے کہ کس کے حمل کے اندر کون سی رنڈی کے پیٹ میں کس کا نطفہ چل رہا ہے، ان کو پتا ہے سنچریوں کا ریکارڈ کس کے پاس ہے، ان کو پتا ہے کہ وکٹ لینے کا ریکارڈ کس کے پاس ہے، ان کو پتا ہے آج ہائیسٹ اور جو ہے دنیا کے اندر پاپولر فیمس گانا کون سا ہے، آج یہ پتا نہیں ہے کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھائی جائے، آج یہ پتا نہیں ہے کہ اپنے باپ کو غسل کیسے دیا جائے۔ تمہارا امام تمہارے باپ کے جنازہ آنے کے بعد، تمہارا امام تمہاری بیوی اور تمہاری ماں کے جنازہ آنے کے بعد ایک بات پوچھتا ہے جو فجر میں نہیں پوچھتا، ظہر میں نہیں پوچھتا، جمعہ میں نہیں پوچھتا، تراویح میں نہیں پوچھتا، میں جمعہ کی اقامت کے بعد کیا متولی سے پوچھتا ہوں، متولی صاحب کیا اجازت ہے 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھانے کی؟ کیا میں نے فجر میں پوچھا؟ کیا کبھی کسی امام نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ جنازے میں کیوں پوچھا جاتا ہے؟ جنازے میں اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا مستحق ہے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی، باپ مستحق ہے اور وہ جو ہے احق ہے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کی، خاوند مستحق ہے بیوی کی نماز جنازہ پڑھانے کی۔ برسر عام تمہارے سر پر جوتے برسائے جاتے ہیں۔ امام پوچھتا ہے اگر لائق ہو 4 تکبیرات کہنے کے، آؤ اپنی ماں کا جنازہ سنبھالو۔ جو قوم اپنی ماں کا جنازہ نہ پڑھا سکے، جس نے اپنی کوکھ کے اندر 9 مہینے رکھ سکی، اب تم شخصیت پرستی کرو گے، اب تم جام پیو گے، اب تم پیالہ پیو گے۔ آج قوم کی حالت یہ ہے، اب دیکھ لینا 31 دسمبر کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہیپی نیو ایئر کہے گا، شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو یا کسی کرسچن کو ہیلو ہیپی نیو ایئر اگر کہہ دیتا ہے، کیا اس کا ایمان باقی رہتا ہے؟ کیا اس کا عقیدہ درست رہتا ہے؟ کہاں سے کہاں تک وہ بات چلی جاتی ہے؟ کرسمس کے موقع پر اگر وہ تہوار کا عید کا لفظ استعمال کرتا ہے، کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے کو وہ مبارکبادی دیتا ہے، توریت کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تولد ہوا تو عراق کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین کے اندر جو مرہم نام کا ارادہ ہے، جو علاقہ ہے، وہاں پر بکریاں چرائی جاتی تھیں، اور یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے اس علاقے کے اندر، ابھی کشمیر کے اندر، نارتھ انڈیا کے اندر جو ہے سردی غضبناک پڑ رہی ہے اور بہت سارے علاقوں کے اندر -ڈگری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تولد کا مقام تھا وہ 25 دسمبر کو، دسمبر کے مہینے کے اندر -ڈگری کی، وہاں پر کڑاکے کی زمہریر طبقے کی گویا وہاں پر نمونہ ہوتا ہے اور سردی پڑتی ہے۔ لیکن جو ہے یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ صاحب اس جو ہے توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بکریاں چرائی جا رہی تھی، سورہ مریم کے اندر ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تم جو ہے درخت کو کھجور کے حرکت دو، وہاں سے کھجور نکلیں گے۔ کھجور پکتے ہیں، کھجور کا موسم آتا ہے، وہ سردی میں آتا ہے یا گرمی میں آتا ہے۔ بکریاں جو چرائے جاتے ہیں، کیا -ڈگری کے اندر کوئی چرواہا کیا اپنی بکریوں کو لے کر نکلتا ہے؟ تاریخ کو انہوں نے مست کر دیا۔ حقیقت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش ہے ہی نہیں۔ توریت بھی اس کی مخالفت کرتی ہے اور قرآن شریف بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن ہے مسلمان ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہا ہے مسلمان کہ اسے نیا سال کی مبارکبادی دے رہا ہے،
یہ SMS کر رہا ہے. اور آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ اگر تم ان عیسائی کتوں کی نقالی کرو گے, عیسائیوں کے طور طریقے پر چلو گے, آقا نے فرمایا قیامت کے دن صحابہ کرام کے بجائے تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. آج مسلمانوں کے عقیدوں کی یہ حالت ہے, آج مسلمانوں کے مذہب کی یہ حالت ہے, آج مسلمانوں کے ساتھ اقوام عالم کا سلوک یہ ہے. آج امریکہ, آج برطانیہ, آج نیٹو فورس افغانستان کے اندر کیا کر رہی ہے, آج اس جو ہے آج اشتہار جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے, آج کشمیر کی وادیاں چیخ رہی ہیں, کرا رہی ہیں. اللہ جو ہے انہیں صحیح سالم رکھے, ان کے جذبہ جہاد کو, ان کی جرأت کو, ان کی بے باکی کو اور ان کے مجاہدانہ کردار کو میں سلام کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کشمیری بھائیوں سے, اپنے آبا اجداد اور اپنے مجاہدین اور اپنے اسلاف کے اس جو ہے کردار کو, تم اس میراث کو اپنی زندگیوں کے اندر باقی رکھو. اور میں سفر میں گیا تھا, وہاں اتفاقاً کسی صاحب کے پاس ایک موبائل کے اندر ایک ریکارڈنگ تھی کہ جب 2007 کے اندر کریک ڈاؤن ہوا اور 2 مجاہد ایک مکان کے اندر تھے اور ان کو گھیرے کے اندر لے لیا گیا. مجاہد تھے 2 اور فوج تھی جو ہے 20,000 فوج کے درمیان 2 مجاہد گھرے ہوئے ہیں. اگر اللہ کے راستے میں مومن چلتا ہے, اگر مومن جامع شہادت کا طلبگار ہوتا ہے, یہ پیالوں کا جھگڑا نہیں ہوتا, یہ کٹوروں کا جھگڑا نہیں ہوتا, اور یہ سب جو ہے چیزیں مومن جو ہے ان جھگڑوں میں پڑتا نہیں. جو جامع شہادت اور جامع جہاد کا طلبگار ہوتا ہے, جس کی منزل مقصود یہ ہوتی ہے کہ وہ پرندوں کے پگوٹوں کے اندر, سب پگوٹوں کے اندر وہ جنت کی سیر کرے, جو جنت کے کنارے نہروں کے اندر بیٹھ کر وہاں کی مچھلیاں کھانا چاہتا ہے, جو اللہ کے بچائے ہوئے دسترخوان کے اندر ایک مچھلی جس کا کلیجہ گردہ اور جس کے گوشت کو اللہ کی میزبانی کے اندر کھانا چاہتا ہے, جو مرتے وقت چونٹی کی تکلیف جیسی آج ہم دیکھتے ہیں کہ قتل ہو رہا ہے, شہادت ہو رہی ہے, جسم کے پرستے اڑ رہے ہیں. لیکن ان مجاہدوں کو پوچھو, انہوں نے جو جامع شہادت کو, جنہوں نے شہادت کو اپنی منزل مقصود بنایا, میں اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ اطمینان اگر کسی کو کہا جائے کہ تیرا وارنٹ عدالت سے نکلا ہے, کسی کو کہا جائے ACP نے تجھے بلایا ہے, کسی کو کہا جائے تیرے خلاف فلاں جماعت نے قتل کی دھمکی دی ہے, چہرے سے ہوائیاں اڑ جاتی ہیں, حیران ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, دست شروع ہو جاتے ہیں, مزمحل ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. واللہ میں نے ان کانوں سے ریکارڈنگ سنی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آخری نکلتے وقت ایئرپورٹ کے جاتے وقت وہ ساتھی سے ملاقات نہ ہو سکی. میں نے کہا کہ تم جو ہے بلوٹوتھ سے میرے فون کے اندر اور میرے موبائل کے اندر اس ریکارڈنگ کو بھیج دو. وہ اپنے کمانڈر سے 20 منٹ تک بات کیا. وہ باتیں کیا تھی, وہ باتیں کیا تھی, ایک مجاہد کی باتیں تھی. وہ باتیں کیا تھی, موت کو سامنے دیکھ کر ایک جامع شہادت کو گلے لگانے والے, جامع شہادت کی لذت کو پانے والے کی باتیں تھی. کیا اطمینان کے ساتھ, کیا سکون کے ساتھ کمانڈر سے رابطہ قائم کر کر وہ کہہ رہے تھے, کمانڈر صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم جو ہے نکلے تھے, جس چیز کی کھوج کے لیے نکلے تھے, اللہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ منظر لایا ہے. لگ رہا ہے کہ حورین ہم سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں. لگ رہا ہے حورین جنت کے پیالے لے کر آج ہمارے سامنے مسکرا کر ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہیں. دعا کرو کمانڈر صاحب یہ منزل ہمیں مل جائے, حوروں سے ہماری ملاقات ہو جائے. جنت کے وہ مناظر جو حدیث میں آقا نے فرمایا کہ سب پرندوں کے پگوٹوں کے اندر شہیدوں کی روح ہے وہاں پر سیر کرتی رہتی ہیں. کمانڈر صاحب واللہ آج ہمیں وہ منظر نظر آ رہا ہے. میں تو پہلے یہ سمجھا وہ ڈر رہے ہوں گے, وہ رو رہے ہوں گے, ان کو لیلا یاد آتی ہوگی, ان کی ماں کی یاد ستاتی ہوگی, ان کو باپ کا فراق ستاتا ہوگا, ان کو بیوی بچوں کی یاد آتی ہوگی. نکلو نکلو جامع شہادت کے طلبگار بن کر, مجاہد فی سبیل اللہ بن کر, 20,000 قاتل
اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، موت سامنے رقص کر رہی ہے، جام شہادت کا پیالہ ہاتھ میں ہے، 20 منٹ کی گفتگو۔ کمانڈر صاحب کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑوں گا، یہ کہہ کر اس راہ کے مسافر بنے تھے کہ ہم دونوں منزل مقصود کو ساتھ پہنچیں گے، جام شہادت کا پیالہ بیک وقت پئیں گے، قیامت کے دن میں تمہارا دامن پکڑوں گا کہ تم نے میرے ہاتھ سے پیالے کو چھین لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نانا گھبرانے کی بات نہیں، ولا تخافوا ولا تحزنوا، کوئی ڈر کی بات نہیں، اے کمانڈر صاحب انشاءاللہ تم جو ہے ہمیں حوض کوثر پر عنقریب ملاقات کر لو گے، تم بھی تمہاری روح بھی سب پرندوں کے پگڑوں کے اندر جنت کے اندر سیر کرے گی، ہم جنت میں۔ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ شہید جنت کے کنارے نہروں کے اندر مچھلیاں شکار کر کر کھائے گا، ہم اور تم وہاں پر ایک ساتھ بیٹھ کر شکار کر لیں گے۔ اللہ اس ذلیل دنیا، اس ملعون دنیا، اس جھگڑے کی دنیا، اس گندی دنیا سے تمہیں بہت جلد اللہ تبارک تعالیٰ نجات دے دے گا۔ یہ گفتگو اتنی اطمینان والی، یہ گفتگو جب 20,000 انڈیا کے قاتل فوجی اس کو کریک ڈاؤن کر کر، کریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے یہ کسی کشمیری سے پوچھو کتنے علاقے خالی کیے جاتے ہیں، کیسے گھیرے میں لیے جاتا ہے، پھر بھی ایک مجاہد اللہ کا نام لے کر اللہ کا راستے کے اندر کمانڈر کی ہدایت پر 20,000 فوجیوں کو کاٹ کر وہ نکل جاتا ہے، اور ایک جو ہے مجاہد وہاں رہ کر 3 دنوں تک کئی فوجیوں کو واصل جہنم کر کر، کئی کافروں کو واصل جہنم کر کر آخر کار وہ جام شہادت کا پیالہ پی لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قدرت کے کرشمے، واللہ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سن کر آیا ہوں، میں ان مناظر کو، ان کی قبروں سے خوشبو کو سونگ کر آیا ہوں۔ نکالو نکالو اس چشمے کو، نکالو اس پٹی کو، نکالو جماعت والو تم بھی نکالو، جامن والو تم بھی نکالو، رشاد والو تم بھی نکالو، ندوہ والو تم بھی نکالو۔ ہم نے دیکھا جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی شعیب اللہ صاحب کی خانقاہ میں جانے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی حضرت کی تقریر الہامی تھی، افتخار صاحب کے ماننے والے ان کو چڑھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، کس نے خلوص سے بات کہی، کس نے درد دل سے بات کہی، کس نے نعرہ محبت میں لگایا، کس نے نعرہ جلانے میں لگایا، جب تک عصبیت کی پٹی نہیں نکالو گے یہ بات سمجھ میں نہیں آنے کی۔ آج اگر حق و باطل کو پہچاننا ہے، یا عصبیت کا چشمہ یا عصبیت کی پٹی نکال کر حضرت سمیہ کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے کہا حضرات صحابہ کرام اگر نمونہ ہے نمازوں کے لیے، اگر نمونہ ہے زکوٰۃ کے لیے، اگر نمونہ ہے روزوں کے لیے، ہماری نماز ان سے نہیں ملتی ہے وہ نماز نہیں، ہماری مسواک ان سے نہیں ملتی ہے وہ مسواک نہیں، ہمارا امامہ ان کے امامے سے نہیں ملتا وہ امامہ نہیں، ہمارا لباس ان کے لباس سے نہیں ملتا وہ لباس نہیں، تو پھر اگر ہمارا جذبہ جہاد ان کے جذبہ جہاد سے نہیں ملتا ہے تو یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ اگر ہمارا جذبہ شہادت ان کے جذبہ شہادت، یہ خانہ کیوں خالی ہے اور یہ جو ہے سلندہ بلانک یہ نقطے آج تک کیوں خالی ہیں؟ اس لیے خالی ہیں یہ انگریز کمبخت ہندوستان سے بھاگ تو گیا، لیکن ہمیں علاقائی جھگڑوں کے اندر، مسلکی اختلافات کے اندر، ہمیں اپنے علاقائی مسلک اور مشرق کے پیالوں کے اندر ہمیں لگا کر چلا گیا۔ کوئی جو ہے پیر کا پیالہ، کوئی مجاور کا پیالہ، کوئی امیر شریعت کا پیالہ، کوئی امیر غریب کا پیالہ، کوئی جمعیت علماء کے صدر کا پیالہ، کوئی اپنے استاد کا پیالہ۔ ان پیالوں کے اندر جب تک حضرات صحابہ کرام کی محبتوں کو نہیں ڈالو گے، اور جب تک زمزم کو نہیں ڈالو گے، گنبد خضرا کی عظمت کو نہیں ڈالو گے، ان پیالوں کے اندر جب تک فلسطین کا لہو نہیں آئے گا، ان پیالوں کے اندر جب تک افغانستان کے شہداء کا لہو نہیں آئے گا، اور جب تک طالبان کی پکار نہیں آئے گی، ملا عمر کی صدا نہیں آئے گی، شیخ اسامہ کی شہادت کی آہیں نہیں آئیں گی، اور جب تک جو ہے ان جو ہے غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں جو تڑپ رہے ہیں ان کافروں کی جیلوں کے اندر، مسلمانوں ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ جب ہم قرآن کو تھامے ہوئے تھے، جب ہم نبی کے پیالے کو تھامے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے نمونے کو تھامے ہوئے تھے، کسی باپ کی مجال بھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر
دیکھے کسی باپ کی مجال تھی ہمارے لباس کو اپنا سکے. فلسطین کے اندر بیت المقدس کو جب فتح کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب گئے، آج جن یہودیوں کے طور طریقوں پر آج یہ مسلمان مر رہے ہیں، وہ اپنی شادی کی سالگرہ اینیورسری منا رہے ہیں، اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور جو اپنے پیر و مرشد کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، آج جو غیروں کے طور طریقے ٹائی لگائے ہوئے ہیں، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اپنے چہروں سے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے نور کو نکال کر نہار سے آج پیشاب کی نالی میں ڈالنے والے، غور کرو اور سوچو کہ جب عمر فاروق جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے، یہ یہودی کتے تھے، یہ عیسائی کتے تھے جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا آپ کا لباس اپنانا چاہتے ہیں، آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر، آپ کا امامہ، آپ کی ٹوپی، آپ کے جوتے ہم اپنانا چاہتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو تم جہنمی ہو ہم جنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت کو الگ بنایا ہے، جہنم کا الگ بنایا ہے. کل وہ کٹورا لے کر ہمارے سامنے تہذیب کی بھیک مانگتے تھے. آج کانوینٹوں کو جانے والے کیا ذہنی مرتد نہیں ہو چکے ہیں؟ آج دنیا کے پجاری، آج جورو کے غلام، آج اولاد کے غلام، آج زمین کے پجاری، آج کاروبار کے پجاری، آج کارخانے کے پجاری. آج ان اختلافات کی وجہ سے کیا علماء کی عظمت مجروح نہیں ہوئی ہے؟ ان اختلافات کی وجہ سے کیا اولیاء کا مقام نہیں گرا ہے؟ کیا ان اختلافات کی وجہ سے علماء کی پگڑیوں کو نہیں اچھالا گیا ہے؟ ان اختلافات کو چھوڑو، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ اختلافات، یہ جھگڑے ختم ہونے والے نہیں ہیں. لیکن میری جنت میرے ساتھ، میری قبر میرے ساتھ، میرا کفن میرے ساتھ، میرا جنازہ میرے ساتھ. حشر میں جب سوال ہوگا ان سوالوں کا جواب صرف میں دوں گا. میری ماں کام نہیں آئے گی، میرا باپ کام نہیں آئے گا، میری اولاد کام نہیں آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. میرا پیر، میرا مرشد کام نہیں آئے گا. ارے پیر و مرشد، ماں باپ، نبی کام نہیں آئیں گے، پیغمبر کام نہیں آئیں گے، خواجہ اجمیری کام نہیں آئیں گے. توڑ دو ان پیالوں کو، توڑ دو ان مکتب فکر کی پوجا کو، توڑ دو ان بتوں کو، توڑ دو. آؤ واعتصموا بحبل اللہ، آؤ اس جہاد کی طرف، آؤ بدر کی طرف، آؤ احد کی طرف، آؤ طائف کی طرف، آؤ شیر ابی طالب کی طرف، آؤ ہجرت کے سبق کو یاد کرو، آؤ صفا کے چبوترے پر بیٹھو، آؤ دار رقم کے پر بیٹھو. تو یہ جھگڑے خود بخود مٹ جائیں گے، یہ اختلافات خود بخود مٹ جائیں گے. جب ہم نبی کے سچے وارث تھے، جب ہم نبی کے سچے شہدائی تھے، ہمارے ہاتھوں میں عصبیت کے پیالے نہیں تھے، مسلک کے پیالے نہیں تھے، اور مشرب کے کٹورے نہیں تھے. مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا کہ آپ کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا تھا، اور ہر 6 مہینے میں اس زمانے کے اندر ایک قبر کو دوبارہ کھودا جاتا تھا. اہل عرب نے اور بقیع کے ذمہ داروں نے پہلی مرتبہ قبر کو کھودا تو قبر کے اندر حضرت کی لاش مبارک صحیح سالم. کہا کہ کوئی وجہ ہوگی. دوسرے 6 مہینے گزرے، گویا 1 سال ہوا. 1 سال کے بعد حضرت بدر عالم رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کو کھودا گیا تو سمجھا گیا، پھر دیکھا گیا آپ کی لاش مبارک صحیح سالم. مسلمانوں، طالب علموں، مدرسوں سے تعلق رکھنے والوں، نہ امیر شریعت کا باپ کام آئے گا، نہ دارالعلوم دیوبند کا محدث کام آئے گا. ہمیں سچ کام آئے گا، ہمیں حق کام آئے گا، ہمیں قرآن کام آئے گا، ہمیں نبی کا اسوہ کام آئے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جب ہم سچے تھے یہ زمین ہمارا اکرام کرتی تھی. جب ہم نبی کے پیالے کو تھامے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے مسئلے کو اپنائے ہوئے تھے، یہ قبریں ہمارا اکرام اور احترام کرتی تھی. 1 سال گزرا، قبر کو کھودا گیا، پھر حضرت کی جو ہے لاش مبارک صحیح سالم. پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد دوبارہ نمبر آیا، پھر کھودا گیا. 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ جو دیوبندی مکتب فکر کے عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد، دیکھیے ان کی حالت کیا ہے. فرماتے ہیں اس وقت بھی حضرت کی لاش مبارک صحیح سالم، کفن یوں تازہ کہ گویا ابھی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو جو ہے قبر کے اندر اتارا گیا ہو.
خوشبو مہک رہی تھی اور فضا معطر ہو رہی تھی، اور چاروں ناچار مجبورن اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ اہل عرب اور بقی کے ذمہ داروں نے فیصلہ کر لیا اس قبر کو اب دوبارہ قیامت تک نہیں کھودا جائے گا، اس قبر کو الگ کر دیا گیا۔ حضرت بدر عالم رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب جو ہے اس وقت حیات تھے، آپ کے چاہنے والے مریدین اور اس وقت جو ہے اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چلنے والے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، فرمایا کیا بات ہے، 6 مہینے میں نہیں اور سال میں نہیں، 1.5 سال میں نہیں، لگ رہا ہے قیامت تک یہ خبر آپ کا اکرام کرے گی، یہ خبر آپ کا احترام کرے گی۔ ارے ہم جب جو ہے نبی کے عاشق تھے، نبی کے وارث تھے، ہم نے اپنی منزل کو شہادت بنایا تھا، اپنے راستے کو جہاد بنایا تھا، یہ خبریں ہمارا اکرام کرتی تھی، یہ خبریں ہمارا احترام کرتی تھی۔ پوچھا گیا مولانا آفتاب عالم صاحب جو بدر عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے، کیا عمل بتایا ہوگا، کیا عمل بتایا ہوگا؟ کیا یہ کہا تھا انہوں نے کہ انہوں نے مدرسے بنے؟ کیا کہا تھا انہوں نے پیر و مرشد کی خدمت کی؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ اپنے مفسر کی پیر جو ہے کہ ان کی خدمت کی؟ کیا انہوں نے مدرسے بنائے، مساجد بنائے، خانخواہ بنائے، کنویں بنائے؟ فرمایا حضرت کا خاص عمل کیا تھا؟ تو مولانا آفتاب عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت کا خاص عمل یہ تھا کہ زندگی میں اگر کوئی حافظ قرآن نظر آتا تو اس کی طرف پیر کر نہ بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کیا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کون سا تجدیدی کارنامہ انجام نہیں دیا؟ کون انکار کرتا ہے آپ کی ولی ہونے کا، آپ کے بزرگ ہونے کا، آپ کے تقوی کا؟ کون منکر ہے کہ آپ نے 70,000 لوگوں کا تجدید ایمان نہیں کیا؟ آپ نے 70,000 جو ہے 17 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھایا؟ کون سا کارنامہ انجام نہیں دیا؟ آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید نے پوچھا حضرت کیا آپ کے ساتھ معاملہ کیا؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے نہ میری نماز کو دیکھا، نہ میرے روزے کو دیکھا، نہ میری خانخواہ کو دیکھا، نہ میری پیری مریدی کو دیکھا، نہ میرے جو ہے مسلک و مشرب کو دیکھا، اللہ نے ایک عمل سے میری نجات کا فیصلہ کر دیا۔ پوچھا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے وہ کیا عمل تھا؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر میں مہمان بن کر گیا، جب دیکھا طاقوں کے اندر ایک طاق میں کلام پاک کا ایک صفحہ رکھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ اس کے اندر کلام پاک کا صفحہ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر میں سوؤں اور اس کے اندر میں پیر لمبا کروں، یہ کلام پاک کے صفحے کی بے حرمتی ہوگی۔ تو چنانچہ آپ نے کہا چلو اس کو اٹھا کر کسی اور کمرے کے اندر رکھ دیا جائے، کسی اور کمرے کے اندر یہ صفحے کو منتقل کر دیا جائے۔ کہا کہ نہیں، مجھے میرے سونے کے لیے، میرے پیر لمبے کی کرنے کے لیے کلام پاک کو صفحے کو منتقل کیا جائے، یہ کلام پاک کی بے ادبی ہے، یہ کلام پاک کی گستاخی ہے، یہ کہہ کر اپنی چادر سے اس کلام پاک کے صفحے کو آپ نے اسے جو ہے اپنی چادر کے اندر عطر لگا کر، خوشبو لگا کر لپیٹا اور اسے طاق میں رکھا۔ کہا کہ میں کمرہ بدل دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کو یہ میری ادا اتنی پسند آئی، اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے میری جنت کے فیصلے فرما دیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے اکبر کے فتنے کا قلعہ قبا کیا، وہ آج کی طرح وحید الدین کی طرح صلح کل کا قائل تھا۔ آج کا مولوی، آج کا امیر، آج کا غریب مسالک کے اعتبار سے صلح کل کا قائل تھا، اور اکبر بادشاہ مذاہب کے اعتبار سے صلح کل کا قائل تھا۔ وہ ایک مکس ری مکس وہ دین بنانا چاہتا تھا جس کے اندر عیسائی کلچر بھی ہو، جس کے اندر یہودی کلچر بھی ہو، جس کے اندر مشرکانہ رسوم بھی ہو، اور جس کے اندر کچھ مذہب اسلام کی تعلیمات بھی ہو، جس کے اندر بدھ مذہب اور سکھ کے کچھ تعلیمات بھی ہو۔ وہ ری مکس
ایک جو ہے مذہب بنانا چاہتا تھا اور جو ہے جس کو اس نے دین الہی کا نام دے رکھا تھا. یہی تو تھے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قلعہ خما کیا تھا, اکبر کے جیتے جی اس کے دین کو زندہ درگور کیا تھا. یہ ہمارے اکابر کی تاریخ رہی ہے, یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے. وافضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر, کہ بہترین جہاد جابر کے سامنے اور باطل کے سامنے حق کہنا ہے. یہ دیوبندیوں کا شیوا رہا ہے, ہمارے اکابرین کا شیوا رہا ہے. اور اس وقت ہمارے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا. اگر خدا نہ کرے شاید آپ نہ ٹکراتے, آپ اس سے برسر پیکار نہ ہوتے, نہ جانے آج ان مسجدوں کے اندر کیا کیا جاتا, نہ جانے آج ہندوستان کے مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہوتا. اللہ اس دین کا محافظ تھا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے اکبر کے دین الہی کو زندہ درگور کر دیا. کیا حضرت کی وفات ہوئی, حضرت نے جام شہادت نوش کیا. خواب کے اندر کسی نے پوچھا, حضرت مجھے لگ رہا ہے کہ آپ قبر کی منزل میں کامیاب ہو گئے, آپ کو جنت کا پروانہ ملا, تو آپ نے دین الہی کو زندہ درگور کیا, آپ نے اکبر کے مظالم کو برداشت کیا, آپ نے اکبر بادشاہ کا جو ہے آپ جو ہے اس کا مقابلہ کیا. لگ رہا ہے کہ اللہ نے اس کی بنیاد پر آپ کو نجات کا پروانہ دے دیا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اللہ نے نہ میری تہجد کو دیکھا, نہ اللہ نے میرے تجدیدی کارناموں کو دیکھا, نہ اللہ نے اس دین الہی اس نئے ری مکس مذہب کو زندہ درگور کرنے کو دیکھا. صرف ایک مرتبہ میں بیت الخلا گیا ہوا تھا, لکھتے لکھتے حدیث دین کی بات لکھتے لکھتے, اس وقت جو ہے قلم ہوتا تھا لکڑی کا اور روشنائی کیوں رکھی ہوتی تھی, اس کو ڈبا کر لکھا جاتا تھا, اس میں انک زیادہ آ گئی تھی. میں نے اس کو لکھتے لکھتے اپنے ناخون پر اب اس کی انک کو, اس قلم کی انک کو کم کیا تھا, بھول کر بیت الخلا چلا گیا. ارادہ ہو چکا تھا کہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں, لیکن جب میں نقطے کو دیکھا میں نے کہا یہ معمولی روشنائی کا نقطہ نہیں ہے, یہ معمولی انک کا نقطہ نہیں ہے, یہ وہی انک ہے, یہ وہی روشنائی ہے جس سے نبی کے حدیث کو لکھا جا رہا تھا. یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے پہن لیے اور پھر واپس آ گیا بیت الخلا سے, ٹوائلٹ سے. پھر میں نے صاف کیا, میں نے اس کا احترام کیا. دوبارہ میں بیت الخلا کے اندر گیا تو پھر اس کے بعد میں فارغ ہو کر آیا. قیامت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ مجھے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں گویا دیا جا رہا ہے. مجھے اللہ نے دکھایا مجھے جنت کے درجات دیے جا رہے ہیں, اور فرمایا کہ مجدد تیرے تجدیدی کارناموں پر نہیں بلکہ وہ نقطہ جو تو نے بیت الخلا میں دیکھ کر حدیث کا اکرام احترام کا لحاظ کر تو باہر آ گیا, یہ عمل مجھے پسند ہو گیا, یہ عمل مجھے پسند آ گیا. حضرات آج کہاں ہے حدیث سے محبت, آج کہاں ہے وہ بات کہ دلوں میں رہنے والی چونٹیاں کس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں, کس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں, کس کے لیے آسمان کے فرشتے پر پھیلاتے ہیں. کون ہے جس کو جہاد کا راستہ بتایا گیا, اس راستے کے اندر اگر وہ مر جائے تو اس کو شہید کہا گیا. کیا آج عصبیت کا چشمہ پہننے والے, آج پیر و مرشد کی پوجا کرنے والے, آج استاد کا پیالہ پینے والے, آج جمعیت اور جماعتوں اور مسلک کا کٹورا پینے والے کون ہیں جن کو حدیث کے اندر کہا گیا کہ چونٹیاں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں؟ کون ہے جس کے لیے آسمان کے فرشتے پر پھیلاتے ہیں؟ کون ہے جن کی مجلسوں پر آسمان کے حاملان عرش کے اٹھانے والے فرشتے ناز کرتے ہیں؟ ان کٹوروں کے رہتے ہوئے, ان پیالوں کے رہتے ہوئے, یہ تعصب کا چشمہ رہتے ہوئے, یہ عصبیت کی پٹی رہتے ہوئے, میرے اللہ کی قسم نہ میں دیوبند کی طرفداری کر رہا ہوں, نہ رشاد کی طرفداری کر رہا ہوں, میں دعوت دے رہا ہوں اس کی جس کی صحابہ نے دعوت دی. میں دعوت دے رہا ہوں کتاب الجہاد کی, میں دعوت دے رہا ہوں کتاب المغازی کی, میں دعوت دے رہا ہوں مظلوم کی آواز کی طرف, میں دعوت دے رہا ہوں شہداء کے خون کی طرف, میں دعوت دے رہا ہوں جامع شہادت کے پیالے کی طرف. اور میرے رب کی قسم, میرے اللہ کی قسم, سجدوں کی لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی, مدرسوں کی حالات, مدرسوں کی فضیلت, مدرسوں کے پڑھنے کی جو خوبیاں, فضائل, مناقب اس وقت تک نہیں مل سکتے جب
تک کہ ہمارے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت بیدار نہ ہو. ہمارے سجدے زندہ ہوں گے اسی جذبے کے ساتھ، ہماری حج کے اندر زندگی آئے گی اسی جذبے کے ساتھ، ہمارے زکات کے اندر روحانیت آئے گی اسی جذبے کے ساتھ. یہ میرے باپ کا قول نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا وضربت السنام ہی الجہاد، کہ ان مسلمانوں کی کوہان جو ہے اور بلندی جو ہے وہ جذبہ جہاد ہے. یہ آ جائے گا، یہ فرقے، یہ مکتب فکر، یہ چھوٹے موٹے کٹورے، یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے. پھر بھی اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، ہم پتے نہیں اوڑھتے، ہم کپڑا پہنتے ہیں، ہمیں جو ہے گھاس رکھی جائے اور زعفران رکھی جائے تو ہم جو ہے گھاس نہیں کھاتے، ہم جو ہے پیشاب نہیں پیتے، ہم پانی، اتنی تو عقل ہے. اور یہ جو ہے انشاءاللہ تحفظ شریعت کانفرنس کی سیڑھیاں اگر آپ نے بیان نہیں بھی سنا ہے اور انٹرنیٹ کے اندر بھی یہ بیانات موجود ہیں، اللہ کے لیے چشمہ نکال کر ہر باہر ایک لفظ آپ سنیے گا، آپ دیکھیے گا کیا یہ فارمولہ اور یہ طریقہ، یہ مسلک، یہ مشرب، چاہے وہ دیوبند کا ہو چاہے فلاں فرقے کا ہو، کیا اللہ کے پاس قابل قبول ہے؟ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کعبے کے خلاف حجر اسود کے تقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، چشمہ نکال کر دیکھو، سچائی خود بخود نظر آ جائے گی. جامع شہادت کے متلاشی بن کر، غازی مجاہد فی سبیل اللہ بن کر، ہاتھ کے اندر بدر، ہاتھ کے اندر عہد کا علم اور جھنڈا لے کر تم دیکھو گے، جب تک اس کنویں سے نہیں نکلو گے کنویں کے پانی کا رنگ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک گھر سے نہیں نکلو گے باہر کے تبصرے نہیں سنو گے اس وقت تک گھر کی حالت کا پتہ نہیں لگے گا. کنویں کا مینڈک اسی کو دنیا سمجھتا ہے، اس کنویں کے مینڈک بننے سے بچو، نکلو، دیکھو عالم میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو آج دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے. ہمیں اس جو ہے ہاتھ سے اس جھنڈے کو نکالنے اور ہمارے ہاتھ سے یہ پیالہ نکالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے. حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ وہ نیچے کا ہونٹ چاٹا کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ آپ جو ہے نیچے کا ہونٹ ہمیشہ چاٹا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب جہاد کے میدان کے اندر گیا تو حور میرے قریب آ گئے اور انہوں نے حوروں میں سے ایک حور نے اس کو اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا، اللہ کو کرانا تھا، اللہ کو مقام بتانا تھا. حالانکہ ہماری کتاب، ہمارا مذہب جو ہے غیب پر ہے، خدا کو نہیں دیکھا غیب پر ایمان لے آئے، جنت کو نہیں دیکھا غیبی طور پر ایمان لے کر آئے، جہنم کو نہیں دیکھا غیبی طور پر ایمان لے کر آئے، آخرت کو نہیں دیکھا غیبی طور پر ایمان کو لے کر آئے. لیکن میرا اللہ کروڑوں ماؤں کے اندر ممتا ڈالنے والا، رحم کرم کرنے والا، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے. وہ کبھی عذاب کی جھلکیاں بتا دیتا ہے، کبھی وہ رحمت کے جھونکے وہ ہمیں دکھا دیتا ہے. اس نے رحمت کا جھونکا دکھانا تھا، اسے بتانا تھا مسلمانوں تم اپنی نمازوں میں جان پیدا کرنا ہو. مدارس کے طالب علم تمہیں اگر قال رسول کہتے ہیں تو جامع شہادت کی لذت کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے، اس میں مزہ اور ہوگا. بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے کہو گے وہ اور بات ہوگی. یہ بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حور آئی اور آ کر ایک جو ہے وہاں پر اس نے جنت کے نہر کا پیالہ لے کر میرے ہونٹ کے قریب لائی تو دوسرے حور نے کہہ دیا نانا شہداء میں اس کا نام نہیں ہے. مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ پیا نہیں تھا، میرے ہونٹ کے صرف ٹچ ہوا تھا. اللہ کی قسم جب زبان اس پر لگاتا ہو تو مجھے جنت کے نہروں کا مزہ آتا ہے. حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ شہید جب اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرتا ہے صرف اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. اگرچہ کہ وہ بم لگا کر وہ فدائی حملہ کرتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر بارود کی برسات کر دی جاتی ہے، یہ دنیا دیکھنے والی دیکھتی ہے، لیکن آقا کا کہنا یہ ہے کہ چونٹی کی تکلیف سے زیادہ اسے تکلیف نہیں ہوتی. مرنا ہے
تو اگر کوئی اسے نہیں پائے گا تو وہ ہندو نرسوں کے سامنے، کافر ڈاکٹروں کے سامنے پیشاب کی پوٹلی لگی ہوگی اور ہندو نرس سامنے ہوگی، گلوکس چڑھ رہا ہوگا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوگا، گندے بسترے میں کافروں مشرکوں کے درمیان ہماری روح اللہ کے پاس جانے سے بہتر کہ ہماری روح حضرت حمزہ کو یاد کر کر جانا بہتر نہیں ہے۔ اس کی طرف آؤ، یہ جھگڑوں کا علاج ہے، یہ اختلافات کا علاج ہے، یہ فرقہ پرستی کا علاج ہے۔ اس لیے ہم نے عنوان شروع کیا تھا حضرت شہدائے صحابہ کا کہ حضرات صحابہ کرام جہاں اور چیزوں کے اندر نمونہ ہے، ان کی شہادت بھی نمونہ ہے، ان کا جذبہ جہاد بھی نمونہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے والے حضرت عمار، حضرت یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے عجیب و غریب قانون اللہ نے دیا، عجیب و غریب فطرت، عجیب و غریب سنت اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ اگر چاہتا کسی مرد کو، طاقتور کو اس اسلام کے لیے پہلا جانثار بناتا، اس اسلام کے لیے فدا ہونے والا پہلا شہید بناتا، ایک صنف نازک، ایک کمزور اور ایک ناتواں، ایک بوڑھی اور ایک ضعیفہ عورت، اور جو ہے عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے جسے آقا نے فرمایا کہ ہن ناقصات العقل والدین، اس کو اللہ نے اس قافلے شہادت کا امیر بنایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے جام شہادت نوش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سمیہ کے ہاتھ میں جام شہادت کا علم دیا، اور قیامت تک آنے والے افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں اور مصر میں جتنے شہید ہوں گے، اللہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ایک شہادت کا ثواب جو ہے لکھے گا۔ اور آج ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری سوچیں حضرات دنیا ہو چکی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنا محور آخرت بنائے، اپنا محور جامع شہادت بنائے، اپنا راستہ جہاد کا راستہ بنائے، تو پھر یہ تمام غم کافر ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی امیر غریب کا ڈر نہیں رہے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اندر تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر آج لوگوں نے دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، آج لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دنیا کے لیے نکلتے ہیں، آج ہمارا پیر کے لیے، مرشد کے لیے، اپنے معتمین کے لیے، اپنے سردار کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر جو ہے تم حق کی گواہی دو، حق کی گواہی دو، سچائی کی گواہی دو، اگر آرے تمہارے دل پر چلے، اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ابو ذر آج ماحول الٹا ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، آج رات میں جا کر اپنے اللہ کو منوا لوں گا، اپنے نبی کو راضی کر لوں گا، اللہ سے مغفرت کا پروانہ لوں گا۔ رات کے سناٹے میں آج کے حساب سے رات کے 2 بجے 2:30 بجے ہوں گے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے سوچا آج میں رو کر، آج میں اپنے آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا کر میں اپنے اللہ سے مغفرت کا پروانہ لے لوں گا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ریاض الجنہ میں قدم رکھا، میں نے مسجد نبوی میں قدم رکھا، میرے رونے سے پہلے کسی اور کی رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ چیخے مار مار کر، دانے مار مار کر وہ اپنے رب کو بنوا رہا تھا، اپنے رب سے مغفرت کا پروانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسجد تو بند تھی، پہلے داخل ہونے والے ابو ذر غفاری تھے، یہ پہلے رونے کی تمنا لے کر گئے، لیکن اس سے پہلے رونے کی آواز وہ کون سی تھی؟ وہ کون تھا جو اپنے رب کو منوانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ شہدائے صحابہ کے عنوان کے ساتھ حضرت سمیہ اور پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کی جامع شہادت نوش کرنے کے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کو راضی ہو
جا، اللہ اسدیت کا چشمہ نکال دے، اللہ یہ چھوٹے موٹے جو چھید والے کٹورے ہیں نکال کر ہمیں جام شہادت کا کٹورا دے دے، صحابہ کرام کے اسوے پر چلا دے، بدر اور احد کا علم دے دے، مولا بچی کچی زندگی تیرے راستے میں جینے اور تیرے راستے میں مرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔